الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ خطبات سے ہمارا عنوان اور موضوع ہے وہ اعمال کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت عطا کرتا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، یا دوسرے لفظوں میں اہل جنت کی جو خوبیاں ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اور رحمت اور اس کا فضل اور کرم سارا سال رہتا ہے، اور رمضان کے بعد بھی ایسے اعمال ہیں کہ جن کا اجر و ثواب آپ رمضان کی رحمتوں کے برابر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان اعمال کی نشاندہی ہم گزشتہ خطبات سے کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال اور خوبیاں ہیں کہ جن کے کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیک عمل کے کرنے والے کو جنتی قرار دیا ہے۔ چھوٹے اب رہنے دو، اب بعد میں، اب اسی پر اکتفا ہے۔ پہلی حدیث، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس جو ہے، ان کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا۔ پھر جو اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی عبد العباد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں سے نہیں نکل سکتا۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک بات اپنے ذہن میں پوست کر لو، یہ جو سبحان اللہ کا کلمہ ہے نا، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے اللہ کے ہاں یہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے یہ افضل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کا بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے فضل سے۔ ان کلمات میں سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، میں ہر دوسرے تیسرے چوتھے خطبے میں ذکر کے بارے میں ضرور بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے من حیث القوم اور من حیث الجماعت جو ہے، ہم اس میں بڑی کوتاہی کا شکار ہیں، کیونکہ جو ذکر کرنے والا ہے اس کا دل اور وجود اللہ کے ہاں زندہ کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن کلمات کے ساتھ یاد کیا جائے، اور پھر ان کلمات کا مطلب اور معنی اور ان کلمات کی جو فضیلت ہے، ایک الگ موضوع ہے جو کئی خطبوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اختصار سے یہ حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے جتنے بھی ذکر کے کلمات ہیں، ان تمام کلمات میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ نے کہا ہے تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابیں اتارنے کا مقصد، فرشتوں کے ذریعہ وحی زمین پر آنے کا مقصد ایک ہے، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں ہے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ لمبا اور تا حد نگاہ چوڑا۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ میں نے آج جنت میں نہیں جانا، میں نے جہنم میں جانا ہے، میرے پلے تو نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تیری نیکی ہے، تو یاد کر لے۔ اور آپ کو پتہ ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے، جب پریشان ہوتا ہے پھر اس کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا نیکی ہے یاد کر، وہ کہتا ہے ما علی من حسنہ، یا اللہ میری کوئی نیکی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹی سی پرچی نکال کر ترازو کے دائیں پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ دائیں پلڑا بھاری ہو جائے گا، 99 رجسٹر گناہوں کے ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ حیران ہو کر کہے گا یا اللہ یہ میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس نے میرے سارے گناہوں کو ہی ہلکا کر دیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیرا وہ قول لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ مومن آدمی کا وصف ہے،
اور آپ میں سے ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ کی توحید ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے آپ کو ایک اور سناتا ہوں۔ امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر ایک حدیث لے کر آئے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو اپنی جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تعجب کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جنت سستے میں نہیں مل رہی کہ بندہ 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے اور جنت اللہ عطا کر دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب بڑے فضل والا ہے۔ اس کا مطلب و معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرنے سے اپنے بندوں کو جنت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہم نے اس کا پیچھا کیا کہ وہ کون سا جنتیوں والا عمل کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے اس کو جنتی قرار دیا ہے؟ تو سنا وہ قل ہو اللہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب اسی سے ملتی جلتی حدیث میں آپ کو گزشتہ خطبات میں سنا چکا ہوں، اشارہ کرنا ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے قوم کا امام مقرر کیا، وہ جب بھی قرات کرتے ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے۔ جب واپس آئے رسول اللہ کو شکایت لگائی گئی، آپ نے پوچھا کیوں بھائی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہر رکعت میں قرات کے بعد میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں یہ اللہ کی صفت ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا پھر گواہ ہو جا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے تجھے جنت عطا کرے گا۔ اب اسی کے ساتھ ایک عملی طور پر کام جو ہم نے کرنا ہے وہ میں بات سنانے لگا ہوں۔ مصیبت اور تکلیف میں انسان پر کرب آتا ہے، مصیبت اور تکلیف۔ مصیبت اور تکلیف میں نبی علیہ السلام نے ہمیں پڑھنے کے لیے جو باتیں جو کلمات تعلیم فرمائے ہیں ان میں سے ایک کلمہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت آئے تو توحید والے کلمات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور بندے کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر بھی ہیں۔ نیک اعمال کا وسیلہ انسان اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے تو شرک اس کی نفی اور توحید جو ہے اس کا اظہار اور اقرار یہ مصیبت کو دور کرنے والا ایک بہترین عمل ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے جی؟ اللہ اللہ ربی، سارے پڑھیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ آج کے خطبے کی بات اپنے پلے باندھ لیں، یقین جانیے میری اور آپ کی نجات کے لیے یہ عقیدہ اور یہ بات ہی کافی ہے۔ دوسری حدیث، اس حدیث کو بیان کرنے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ذکر کیا اور جنت کے محلات کا ذکر کیا اور پھر محلات کی خوبصورتی کا ذکر کیا۔ فرمایا بعض محل اتنے خوبصورت ہیں اندر کھڑے ہو جائیں تو باہر کا نظارہ اور باہر کھڑے ہو جائیں تو اندر کا نظارہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ محل الاٹ کرے گا نا وہ باہر سے اندر دیکھ سکے گا، ہر بندہ نہیں کہ میں اور آپ اس کی پرائیویسی میں اپنی نظروں کو داخل کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ وہ محل عطا کرے گا اب اندر سے باہر دروازوں اور کھڑکیوں اور شگافوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 3 ڈیمنشن محل بنائے ہی ایسے ہے کہ مالک چاہے گا تو اپنے گھر کو باہر سے بھی دیکھ سکے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کا مالک اللہ بنائے گا کس کو؟ فرمایا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس محل کا مالک 4 خوبیاں جس میں ہوگی اس کو بنائے گا، اور مالک اندر سے جنت کے نظارے کرے اور باہر سے اپنے گھر کے نظارے کرے۔ اب ان خوبیوں میں سے پہلی خوبی فرمایا اخلاق حسنہ کا فاضل ہو۔ اخلاق حسنہ، اس کی زبان نرم ہو، زبان کے فتنے اس کے اندر نہ ہو۔ دوسری جو خوبی ہے کھانے کھلانے والا ہو، فقراء اور مساکین کا خیال رکھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہماری مذہبی جو اکثریت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم کھانے والے ہیں، ہم کھلانے والے نہیں، کیونکہ ہم نے تیار ہی ایسے لوگ کیے ہیں اشتہاروں پہ لکھ لکھ کر کہ کھانے کا بہترین انتظام ہوگا، ہم نے کھانے والے تیار کر کیے ہیں۔ کھانا کھانا یہ اللہ کی پسندیدہ خوبی نہیں ہے۔ اللہ کی پسندیدہ خوبی جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ اور آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ ہمیں بڑی بےتابی والی بھوک لگی ہو، ہم بڑے بھوکے ہوں اور گھر میں ہم اپنی فرمائشی ڈش پکوائیں، بھائی چھوٹے پائے بنا لو، مغز بنا لو، مچھلی بنا لو، قورمہ تیار کر لو، ہم یہ نعمتیں کھاتے ہیں، اور وہ کھانا آپ کے سامنے موجود ہو اور مانگنے والا آ جائے اور آپ کھائیں نہ، اپنے بیٹے سے کہیں کہ اس کو یہ جو کھانا ہے بھوک بےتابی والی ہے، کھانا پسندیدہ ہے، اور کھانا اٹھا کر مانگنے والے کو دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسی جماعت تیار کی ہے۔ صحابہ کرام، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، مچھلی بڑی پسند تھی۔ بیٹا کہتا ہے بڑے دنوں سے نا مجھے کہنے لگے کہ میرا مچھلی کھانے پر دل کر رہا ہے، میرا مچھلی کھانے پر دل کر رہا ہے۔ ہم نے بڑی تگ و دو سے، اور یہ بات یاد رکھو، ماں باپ کے فرمائشی کھانے پکانے والا بھی جنتی ہے، کہ میں ایسا کھانا تیار کروں جس سے میرا باپ راضی ہو، میری ماں راضی ہو۔ ایسی عادت والا شخص بھی جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے بڑی تگ و دو سے مچھلی منگوائی، اس کو تیار کروایا، تیار کروا کے ہم نے ابا جی کے سامنے رکھا۔ سائل آ گیا، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ فرماتے ہیں مچھلی نہیں کھائی، مجھے حکم دیا اٹھا کے ساری اس کو دے دی۔ یہ خوبی ہے میرے بھائیو دوستو۔ تیسرا وصف فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا۔ اب میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے اہل حدیث اور اہل سنت اور دین مذہب کو سر پر اٹھانے والے اور اس کا اظہار کرنے والے، یہ جو شوال کے روزے ہیں رکھنے میں فیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، پورے مہینے میں جب مرضی رکھ سکتا ہے۔ اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اجر و ثواب ایسے ہے کہ جیسے اس نے زمانے بھر کے ساری زندگی کے روزے رکھے۔ صحابیات ایام مخصوصہ سے جن کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو وہ کیا فرماتی ہیں کہ شوال کے روزے ہم رکھتی، اور جو فرض روزے تھے وہ اگلے روزوں سے پہلے پہلے ہم رکھ لیتے۔ یعنی ان کے نزدیک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس فرمان کی بڑی اہمیت تھی کہ فرض روزے تو اور مہینوں میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزے تو اور مہینوں میں نہیں رکھے جا سکتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش ہوئی، ایک صحابی کی خواہش کہ میں روزے رکھتا ہی جاؤں، رکھتا ہی جاؤں، رکھتے ہی جاؤں، رکھتا ہی جاؤں۔ آپ نے فرمایا بہترین روزہ، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے میں بھی بڑی لذت ہے اور عمل میں بھی بڑی لذت ہے۔ فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ یہ کون تعریف کرنے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کے روزے کی تعریف کر رہے ہیں؟ ایک بادشاہ کے روزے کی تعریف۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بادشاہ نبی ہے، اور کیسے درویش بادشاہ ہیں۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ہاتھ کی محنت سے قومی خزانے سے روزی نہیں کھاتے تھے، ایک نوالا بھی اپنی بادشاہت کی کمائی سے نہیں کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کڑیاں بناتے، بیچتے، ان کے ساتھ جو اجرت حاصل ہوتی اس کے ساتھ حضرت داؤد کھانا کھایا کرتے۔ اور پھر فرمایا داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا بہترین روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ تو آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے روزے رکھنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا محل عطا کرے گا، اندر سے باہر دیکھے، باہر سے اندر دیکھے۔ اور چوتھا وصف اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں اور آپ کس سے باتیں کریں؟ اللہ سے۔ یہ چار خوبیاں اکٹھی جس بندے کے اندر پائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے عالی شان محل تیار کر رکھا ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ، عین یا الف اور صاد ایاز، یہ صحابی کا نام ہے۔ صحیح مسلم میں ان کی حدیث ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ سنا، وہ خطبہ سن کر انہوں نے ریکارڈ کر لیا، اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ پہلی قسم فرمایا انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا، نیکی کی توفیق دیا ہوا حاکم۔ اس حدیث میں مسلمان حکمرانوں کے لیے 3 نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت کہ مسلمان حاکم جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہو، عصبیت کا شکار نہ ہو کہ مخالف پکڑا ہے تو ٹنگ دیو، اپنا آیا تو چھوڑ دیو۔ یہ بنی اسرائیل کی حرکت ہے، جس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ سچ بولنے والا قوم سے، قوم جو ہے بھوک پیاس سے، مہنگائی سے بلک رہی ہے، اور حاکم کہتا ہے کہ میں اپنی کارکردگی پر مطمئن ہوں، اور میں سچ بولنے والا۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس کو نیکی کی توفیق دی ہے، آپ یہ دیکھ لیں یہ تینوں جو چیزیں ہیں مسلمان حکمرانوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ کوئی نہ کوئی ایسا بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے۔ ہم ان کی حکومتیں گرانے کے قائل نہیں، لیکن ہم ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کے ساتھ ان بندوں کی اصلاح بھی رکھی ہے۔ آپ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کریں، کسی سے نہ ڈرے، پروردگار آپ کی مدد اور تائید و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیں گے۔
ظاہر ہے اللہ کی جنت سب سے اعلیٰ نعمت ہے، تو وہاں جانے کے لیے پھر معیار بھی ہے، یہ نہیں کہ غیر معیاری بندے وہاں پر جانا شروع ہو جائیں۔ یہ ایسی کوئی جنت نہیں ہے کہ کوئی بندہ شرابی جواری سودیہ مارا جائے، ختم شریف پر مولوی صاحب کی خدمت ہو، جوتا سوٹ کپڑے مٹھی سب کچھ، تو وہ کہیں جی 3 باری کل شریف پڑھو تے ایک قرآن دا ثواب، تے اینے ہزار قرآن نے تے میت دے نال جنت دے وچ ٹر گئی۔ نہیں، این خیال استو محال استو جنو الیس للانسان الا ما سعی، انسان نے نیک اعمال کرنے ہیں اور پھر اس پر اللہ کا فضل ہے کہ نیک اعمال بھی انسان اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا بندہ ضرورت مند بھی ہے، عیال دار بھی ہے، پاک دامن ہو، پہلی شرط، اور اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ پاک دامنی سے مراد کیا ہے، کہ انسان زنا بدکاری قوم لوط کے گناہ سے متخلا بری ہو، اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو۔ فرمایا عیالداری ہے، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، صبر کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بھی اپنی جنت عطا کرے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ با کردار ہونا اور مخلوق سے بے نیاز ہونا، یہ اللہ کی توفیق میں سے ایک توفیق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں آپ کو یہ حدیث پہلے سنا چکا ہوں، اشارتاً پھر ذکر کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، ضرورت کی چیز ہو پھر بھی لوگوں سے نہیں مانگنی۔ لا تسأل الناس ولک الجنہ، لوگوں سے سوال نہ کر، صبر کر، اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے بھی انسان کو جنت عطا کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے 5 قسم کے جہنمی بھی بیان کیے ہیں کہ جہنم کے اندر کون کون جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت سے آئندہ خطبہ جمعہ میں حدیث کا جو اگلا حصہ ہے کہ جہنم میں جانے والے کون سے لوگ ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے یہاں پر ہر مسلمان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، جذبہ، ایمانی جذبہ، ایموشنل، جیسے ہماری پاکستانیت جو وطنیت ہے وہ جاگتی ہے، پنجابی قومیت جاگتی ہے۔ ان سب چیزوں سے اہم جو چیز ہے، یہ تو عصبیت اور جہالت کی باتیں ہیں، سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ یقین جانیے کافروں کی ساری تحقیقات اور ساری پڑھائیاں اور ساری ڈگریاں جو ہے وہ مومن بندے کی صفائی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے بتایا ہے شکل و صورت کیسے بنانی ہے، بغلوں کے بال اتارنے ہیں، زیر ناف بال اتارنے ہیں، تجھ سے بو نہ آئے، عطر استعمال کرنا ہے، اچھا لباس استعمال کرنا ہے، غسل ایسے کرنا ہے۔ مجھے بتائیے اس کی مثال دنیا کے کسی دین کے اندر یا نظام کے اندر ہے؟ اللہ نے ان کو تمہارا خادم بنایا ہے۔ ایمان جو ہے اس سے انسان کو سرشار ہونا چاہیے۔ اب اس پر میں حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اسأل مرافتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے اللہ کی قسم ہے سوال ہی بڑا میٹھا ہے۔ عام صحابی تھا، درویش بندہ،
اس نے کہا اسأل مرافتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ ساری محبتیں اس محبت پر قربان ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مینوں جنت چاہیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے تے جنتی سردار بھی چاہیے۔ لوگ یقین جانیے دنیا کی جنت جو ہے بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے ڈانگے کھاتے ہیں وہاں پہ، مارے پڑتی ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور لائنوں میں لگ کر رب کی جنت میں نہیں جانا کسی نے۔ اتنی تیز رفتاری سے اللہ کی جنت میں جائے گا، بجلی کی رفتار بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چودھویں کے چاند کی طرح شکلیں صورتیں چمکتی ہوں گی، ریشمی حلے ہوں گے، دنیا کے بہترین لباس وہ جنتی دھاگے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ایسا پروٹوکول بندے کو دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے سوال سے بڑا حیران ہوئے، فرمایا ما اعددت لہا، سوال تو نے بہت بڑا کیا ہے، تیاری کیا کی ہے؟ اور یہاں پر ہماری قوم میں تصور کیا ہے کہ جس بابا جی کو ہم سجدہ کر رہے ہیں اس نے ہمیں جنت کے اندر اپنے پیچھے لے کر جانا ہے۔ نہیں، آپ اس حدیث کو جانتے ہیں، سن چکے ہیں، اپنے دل و دماغ میں اس کو پوست کر لو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول بھی اللہ خالق و مالک کے غصے سے تھر تھر کانپ رہے ہوں۔ لمن الملک اليوم، اللہ پوچھیں گے بتاؤ آج کس کی شاہی ہے اور کدھر ہے دنیا کے بادشاہ؟ اللہ کی قسم ہے انبیاء بھی نہیں جواب دے سکیں گے اللہ کے غصے کی وجہ سے۔ اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اس بادشاہ کی شاہی ہے جو یکتا تنہا اکیلا ہے اور سب پر وہ غالب ہے، قہار ہے وہ۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیاری کیا کی ہے؟ انہیں نہیں آخیا یا رسول اللہ تانوں منن والا تے میں لنگ جانا۔ آپ نے فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ وہ بھی بڑا درویش آدمی تھا، اس نے کہا لیس لی من کثرت الصیام ولا من کثرت الصدقہ ولا من کثرت الصلاۃ۔ عاجزی کرتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے لمبی چوڑی نفلی نمازیں نہیں پڑھی، یا رسول اللہ میں نے کوئی لمبی چوڑے نفلی روزے نہیں رکھے، میں نے کوئی صدقہ و خیرات لمبا چوڑا نہیں کیا۔ ایک بات ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں، سچی جذباتی محبت۔ میرے نبی کی بات ہے مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ ہمارے کئی مسلمان ہیں نبی کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، اور اسی نبی کا فرمان آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ گھومنے والے مسلمان نہیں چاہیے، نام پہ بھی مر مٹنے والے اور آپ کے فرمان پر بھی مر مٹنے والے ایسے بندے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا سن، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی طرح تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں، عملی محبت میں انسان کو جذباتی ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے جنت میں اپنے ساتھ ہونا اس طرح بیان کیا ہے جس طرح فرمایا یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ فرمایا من آل جاریتین، جو بندہ دو بہنوں
2 بیٹیوں، اچھا اس کی اپنی بہنیں نہیں ہیں، اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، وہ بانجیاں ہیں، وہ بھتیجیاں ہیں، وہ نواسیاں ہیں، وہ پوتیاں ہیں، وہ خاندان کی بیٹیاں ہیں، وہ امت کی بیٹیاں ہیں۔ کہتا ہے ان کی پڑھائی لکھائی بھی کرنی ہے اور ان کی صحیح جگہ پہ شادی بھی کرنی ہے۔ فرمایا 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا وہ میرے ساتھ کس طرح ہوگا؟ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی۔ تیسری حدیث، وہ جنت میں جانے والے اعمال، صرف جنت نہیں، جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ، فرمایا یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو مومن آدمی کو نبی علیہ السلام کی محبت اور اتباع سنت سے سرشار ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر میں ایک حدیث اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ذکر کے ساتھ بھی ہے اور عمل کے ساتھ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو۔ موجودہ دور میں جو سنتیں عوام اور علماء نے مل کر چھوڑ دی ہیں، متروک ہو چکی ہیں، ان سنتوں میں ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا۔ مثال، ہم رزق کی تنگی کا شکار ہے، رزاق کون ہے؟ باسط کون ہے؟ یا اللہ تو رزاق ہے، تو باسط ہے، اللہ تو معین ہے، تو معطی ہے، تو فتاح ہے، تو وہاب ہے، عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا۔ اور نبی علیہ السلام کی پسندیدہ دعاؤں میں سے دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے مانگتے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اللہ تو ذو الفضل العظیم ہے، مجھ پر اپنا فضل کر۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور رب کے بندو رب سے اس کا فضل مانگو، عدل نہیں، فضل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا تو ہے۔ یہ محبت کا ایک درجہ ہے۔ یا اللہ میں کیڑی کیڑی شے تیرے کو منگا میں بھول جانا وا، کون کون سی چیز میں یاد رکھوں؟ تو ذو الفضل العظیم ہے۔ اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اور بولو بھائی، اللہم انی اسألک من، فتنوں کا شکار ہے پھر بھی مسجد سے باہر نکلتے ہوئے ہمارے منہ سے یہ دعا نہیں نکلتی، یا اللہ جو کچھ تجھ سے مانگا ہے، جو نہیں مانگ سکا، انی اسألک من فضلک، میں بولنے والا ہوں، تو بولنے والا نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ فرمایا ان للہ تسعا وتسعین اسماء من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان 99 ناموں کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے بھی اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اللہ کے نام یاد کرواؤ۔ آپ کے بچوں کو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، جب آپ کے بچے اللہ کے نام یاد کریں گے، ان کا معنی سمجھیں گے، ساری زندگی کٹ جائیں گے لیکن غیر اللہ کے آستانے پر نہیں جائیں گے۔ جب وہ پڑھیں گے نا پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے، رزاق کون ہے، باسط اللہ، قہار اللہ، وہاب اللہ، موتی اللہ، نفع اللہ ہے،
اور فتح اللہ ہے، کھول کے دینے والا، چھپڑ پاڑ کر دینے والا۔ میرے ایک رشتہ دار ہے، وہ تھوڑے ہی عرصے میں بڑا امیر ہو گیا ننیال میں سے۔ میں نے اسے پوچھا بھائی تو نے کون سا کام کیا راتوں رات اتنا امیر ہو گیا؟ سکریپ کا کام کرتا تھا۔ کہتا ہے میرے پاس سکریپ آئی تو ایک بندہ جو ہے وہ میرے پاس آئے کہ یہ جو لوہے کا ٹکڑا ہے اس کے پاس 3-4 بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، تو یہ مجھے دے دے۔ ریٹ نہ بنے، وہ 30,000 لگا کر چلا گیا ایک ٹکڑے کا، پھر 50,000 لگا کر چلا گیا ٹکڑے کا۔ پھر میں نے کہا یہ بار بار تنگ کرتا ہے، اٹھا کے نا گودام میں رکھوا دیے۔ وہ آیا، کہتا وہ کدھر گئے ہیں ٹکڑے؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کے تو اندر چاندی ہے، سونا ہے، وہ بڑے بڑے شپس کے اندر ہیٹ سنک یعنی ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی تھا، اللہ نے فضل کیا، وہ لوہا سمجھنے والی جو چیز ہے اس کے اندر سونا چاندی، اللہ نے اتنا مال دیا، چھپڑ پاڑ کر راتوں رات اس کو غنی کر دیا۔ جب چاہے آپ کے پاؤں کی مٹی سے اللہ آپ کو رزق دے دے۔ یہ ساری چیزیں اس کی صفتوں کے اندر ہیں۔ کس کی صفتوں میں؟ اللہ کی صفتوں میں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اللہ کے نام یاد کرواؤ، انہیں کہو کہ یاد کرو، یاد کرتے جاؤ اور انعام لیتے جاؤ۔ 1 یاد کرو گے 100، 2 یاد کرو گے 200، 10 یاد کرو گے 1000۔ ایسے بچوں کی ڈیوٹی لگاؤ، پھر اس کا معنی ان کو بتاؤ۔ جب معنی بتاؤ گے، کوئی جادوگر، کوئی ٹونے منتر والا، کوئی طوطے فال والا، کوئی نجومی، کوئی پھوکوں والا، کوئی دھاگے والا آپ کے بچے کے ایمان پر، اس کے مال پر، اس کی عزت پر کبھی بھی حملہ ور نہیں ہو سکتا۔ جب اسے سمجھ آ جائے گی یہ ساری چیز کس کے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔